حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، صبح ہوتی اور پھر آپ انتظار کرتے، اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملے کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو حملہ کرتے تھے۔ انس نے کہا کہ ہم خیبر کی طرف گئے اور رات کے وقت وہاں پہنچے۔ صبح کے وقت جب اذان کی آواز نہیں سنائی دی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ چلنے میں میرے قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے چھو چھو جاتے تھے۔ انس نے کہا کہ خیبر کے لوگ اپنے ٹوکروں اور کدالوں کو لیے ہوئے اپنے کام کاج کو باہر نکلے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چلا اٹھے کہ محمد واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج سمیت آ گئے۔ انس نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر پر خرابی آ گئی۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 610۔ عیسیٰ بن طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے ایک دن سنا، آپ جواب میں مؤذن کے ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تک۔ ہم سے اسحاق بن راہوائی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 612۔ یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے حدیث بیان کی کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی کہتے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 613۔ محمد بن منقدر نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ امام مالک نے سمی سے جو ابو بکر عبد الرحمن بن حارث کے غلام تھے خبر دی، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 615۔ عبید اللہ بن حارث بصری نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے اس سے یہ کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 616۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دیں۔ راوی نے کہا کہ وہ نابینا تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 617۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 618۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 619۔ عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 620۔ ابو عثمان عبد الرحمن ناہدی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں، یا یہ کہا کہ پکارتے ہیں تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی، اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے طلوع صبح کی کیفیت بتائی۔ انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ حضرت ظہیر راوی نے بھی شہادت کی انگلی ایک طرف رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں جانب پھیلا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 600۔ عبداللہ بن بریدہ نے عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہر 2 اذان و اقامت کے درمیان ایک نماز کا فصل دوسری نماز سے ہونا چاہیے۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 624۔ عمرو بن عامر انصاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے تھے کہ عہد رسالت میں جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھیں، اور مغرب میں اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور عثمان بن جبلہ اور ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہے کہ اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 625۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے 2 رکعت سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے۔ صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 626۔